بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ آج فار چینج میں خود ایک بہت سنجیدہ موضوع ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ماضی سے تعلق نہیں ہے، حال کی سیاست سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پاکستان کے بچوں کا، میرے ملک کا، میرے معاشرے میں آئندہ آنے والی تقسیم کا تذکرہ ہے، اور برائے مہربانی اس سلسلے میں مجھے ادھر ادھر بہکانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں اس موضوع پر بہت زیادہ اپسیٹ ہوں۔ ہوا یہ کہ آج دوپہر میں بیٹھا ہوا جب سرفنگ وغیرہ کر رہا تھا تو میں نے اچانک یہ خبر دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ اہل سنت والجماعت ایک تنظیم ہے جو ماشاءاللہ خیر سے ویسے دفاع پاکستان کونسل کی رکن بھی ہے، بڑی تکڑی۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ اسلامیات کا، دینیات کا بچوں کے لیے جو نصاب ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے اور اس کو شیعہ ڈومینیٹڈ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہماری ایک تو سٹرائک ہوگی، اور یہ کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب جناب، اس کے بعد جب میں نے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر فون کرنا شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ اس خبر کے ساتھ ہی ساتھ آج گلگت میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس کو اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو ہے وہ ایڈریس کیا، اور جس میں انہوں نے آغاز ہی ایسے کیا ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک، تمہیں پتا بھی گئے تھے وہ کوہستان والے واقعے سے، کہ رحمان ملک کے دورے سے گلگت بلتستان کے عوام تقسیم اور مایوس ہو چکے ہیں، نصاب تعلیم کو چھیڑا گیا تو گلگت بلتستان میں ایک نہ تھمنے والا طوفان اٹھ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی مشتاق منہاس صاحب، ایک سکول میں تم اور میں اکٹھے جاتے ہیں، عمر ہے ہماری 5 سال، اور ہم 5 سے کوئی 12 13 14 سال تک ہم سکول میں رہیں گے۔ ہم شاید ایک محلے میں بھی رہتے ہیں، دونوں ایک ساتھ جو ہیں، ہمارا بچپن بھی گزرا ہے سکول جانے سے پہلے کا بھی۔ میں اور تم میاں سکول جایا کریں گے، اور سکول جانے کے بعد ہم باقی ساری چیزیں اکٹھا پڑھیں گے، اور پھر ایک پیریڈ ایسا ہوا کرے گا جس میں تم ایک اور کلاس میں جاؤ گے اپنے مسلک کی دینیات یا اسلامیات پڑھنے، اور میں ایک اور کمرے میں جاؤں گا اپنے مسلک کی اسلامیات اور دینیات پڑھنے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، کوئی ایسی اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کیوں ہوتا رہا؟ ماضی میں اس لیے ہوتا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ تو سارا میں نے خود اس طرح پڑھا کہ جب دینیات کی وہ ہوتی تھی تو ہم کوئی اور اسلامیات پڑھتے تھے، جو ہمارے جو شیعہ مسلک کے جو ہمارے طالب علم، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، وہ دوسری کلاس میں جا کے میرے اسکول میں یہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ صرف میرے اسکول میں بلکہ میرے بچپن میں کسی بھی اسکول میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ فتنہ، یہ منافقت، یہ تقسیم یہاں پر اسلام کا نام نہاد خود ساختہ مجاہد ضیاء الحق لے کر آیا تھا۔ بہرحال ہمارے ساتھ آج جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے محمد نواز خان صاحب ہیں، یہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ٹیلی فون پر اویلیبل ہیں۔ السلام علیکم جی نواز صاحب۔ السلام علیکم نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے جو پریس ریلیز آج کی پریس کانفرنس میں دی گئی ہے اس کی کاپی میرے سامنے ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ رحمان ملک کے دورے سے گلگت بلتستان کے عوام تقسیم اور مایوس ہو چکے ہیں، نصاب تعلیم کو چھیڑا گیا۔ یہ بتائیے، یہ نصاب تعلیم جو ہے اس پہ مرکزی وزیر داخلہ کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک ٹیکسٹ بنانا تو آج کل ذمہ داری ہو گئی ہے صوبائی حکومتوں کی 18ویں ترمیم کے بعد۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب آپ کے ہاں نصاب بدلنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت، بات یہ ہے جی کہ یہ نصاب کا جو مسئلہ تھا یہ 2001 میں شروع ہوا تھا۔ جی
اہل تشیع کی اصلاح نصاب کمیٹی بنی تھی جس میں آغا ضیاء الدین صاحب کی سربراہی میں جی انہوں نے 72 نکات پر مبنی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، جس میں تمام ٹیکسٹ بکس جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اس میں سے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے بارے میں، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور خصوصاً ام المومنین حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں انہوں نے 72 نکات پہ مبنی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، جس نے کہا کہ اہل تشیع جو ہیں یہ ابو بکر کو صدیق تسلیم نہیں کرتے، عمر فاروق کو فاروق اعظم تسلیم نہیں کرتے، حضرت عثمان کو ذی النورین تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ کو صدیقہ تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اس ڈیمانڈ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں 3 اذانوں کے قائل ہیں، 5 اذانیں کیوں دیے جاتے ہیں؟ نہیں لیکن ایک منٹ ٹھہریے سر، دیکھیے لیکن نواز صاحب یہ تو 2001 کی ڈیمانڈ تھی، اب کیا مرحلہ آپ کے پاس ابھی آن پہنچا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، مہدی شاہ صاحب اس کے چیف منسٹر ہیں، وہ کوئی اس کو امپلیمنٹ کرنے چاہتے ہیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو؟ نہیں سر، ہمارے گریوینسز یہ ہیں، وزیر اپنا رحمان ملک صاحب یہاں آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ بھائی نصاب پہ جو عبوری فارمولا ایک بنا تھا تو اس کی نوٹیفیکیشن کے لیے کہہ رہی ہے، حالانکہ وزیر داخلہ کا یہاں پہ نوٹیفیکیشن کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے نواز صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں جناب علی کہ رحمان ملک صاحب کا بطور وزیر داخلہ، بطور مرکزی وزیر داخلہ یہ اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں اس بات کو ایجیٹیٹ کر کے دیکھیے آپ کے ہاں گلگت بلتستان میں آلریڈی نواز صاحب صورتحال بڑی مخدوش ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، دونوں اطراف کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ کافی تماشا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس قضیے کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے جناب؟ بالکل سر، ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی نصاب پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہاں شروع میں ہم نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ نصاب کا مسئلہ جو چھیڑا گیا ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ بنے گا، پورے پاکستان کے لیے یہ مسائل پیدا کرے گا، اور ہم اس کے پاکستان کے قانون سے بغاوت کے مترادف ہوگا۔ نواز صاحب مجھے صرف آپ ایک بات سمجھائیے، نواز صاحب آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ظاہر ہے آپ کا دین کا فہم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، میرا تو بہت ناقص علم ہے۔ کیا ہمارے تمام علماء کرام، تمام مسالک کے علماء کرام اور ہمارے ماہرین تعلیم یہ مل کر کوئی ایک نصاب نہیں بتا سکتے جو بچوں کو یہ بتا سکے کہ اسلام بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ مسالک تو بات کی بات ہے کہ ہم سارے مسلمان جس چیز پہ اکٹھے ہیں وہ نہیں کوئی چیز بن سکتی۔ جی بالکل ہو سکتا ہے حضرت، بات یہ ہے جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ اس نصاب کو قابل قبول بنایا جائے، اور قابل قبول بنانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ کے اسماء اور اس کے اسباب نکال دیے جائیں۔ یہ کیسا مطالبہ ہے کہ بھائی 98% آبادی کے عقائد کو چھیڑ کر کہیں کہ ان کو نکالیں اور ہمارے لیے قابل قبول بنا دیں؟ ہم انکار نہیں کرتے ہیں، اگر اہل تشیع حضرات اس کو پڑھنا نہیں چاہتے تو یہ اپنے لیے الگ سے نصاب مانگے۔ موجودہ جو نصاب پڑھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو تو پورے ملک کا نصاب ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس نصاب کے ساتھ چھیڑا نہ جائے، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو نہ پڑھے، دوسرا نصاب مانگے گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ادروائز ہے۔ سیکرٹری تنظیم اہل سنت گلگت بلتستان محمد نواز صاحب، آپ کا شکریہ۔ ابھی میں بریک اناؤنس کروں، اس کے بعد جو ہے نا واپس آئیں گے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔